تاریخ مدینہ اور دمشق ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ 360 کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر جھولے کے اندر بھی عام بچوں کی طرح روئے نہیں تھے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے سے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے چاند کو اشارہ کرتے ہیں، تو جو چاند ہے وہ آپ کے اشاروں پہ مومنٹ کرتا تھا، ہلتا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا معجزہ تھا کہ آپ روتے بھی نہیں تھے؟ تو کریم آقا نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب میں اپنی انگلیوں کو اشارے سے چاند کو دیکھتا تھا، جدھر میں اپنی انگلیاں ہلاتا تھا، اپنا ہاتھ کو ہلاتا تھا، وہ صرف ہاتھ ہلانا نہیں تھا بلکہ میں اس وقت بچپن کے اندر چاند سے باتیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے اللہ پاک کی ذات نے دنیا کا واحد انسان اشرف المخلوقات میں بھی سب سے اعلیٰ مقام جس شخصیت کے جس ہستی کا ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو یا دنیا کا بڑے سے بڑا جو بادشاہ ہے وہ کوئی بھی کھلونا دے سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کائنات کے اندر کیا کوئی بندہ اپنی اولاد کو چاند کو بطور کھلونا دے سکتا ہے؟ تو اللہ پاک کی ذات نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلونے کے طور پہ چاند بھی دیا بچپن میں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ 1313 کے اندر حدیث نمبر 3389 کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بڑا قحط پڑ گیا اور بکریاں مر رہی تھی، گھوڑے ہلاک ہو رہے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے مر رہے ہیں، بکریاں مر رہی ہیں، گھوڑے مر رہے ہیں، سبزہ ختم ہو رہا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ تو بزرگوں دوستو جب انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسے اپنے ہاتھ بلند کیے، جب ہاتھ بلند کیے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، ان کے بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ بلند کیے تو وہ فرماتے ہیں بادل آئے، برسنا شروع ہوئے۔ ابھی ہم گھروں کو جب جا رہے تھے تو بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے، اور ایک ہفتہ پوری بارش ہوئی۔ اگلا دوبارہ جمعے کا دن آیا تو بزرگوں دوستو وہی بندہ جس بندے نے پہلے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں بارش ہو جائے، وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ وہ درخواست کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اب تو گھر جو ہے مکان جو وہ گر رہے ہیں شدید بارش کی وجہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ پاک بارش بند کر دے۔ تو بزرگوں دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بندے کو دیکھ کے پہلے مسکرائے اور پھر دعا فرمائے۔ تو ہی اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، ایسے بادل مدینے سے غائب ہوئے جیسے کوئی تاج سر سے اٹھایا جاتا ہے۔